خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، ان کے قدموں میں ہر چیز کو لٹا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا، کبھی ماں باپ بچے ہوں، انسان بچپن میں ہو، بیٹا بیمار ہو اور کبھی ماں نے کہا ہو، باپ نے کہا ہو کوئی گل نہیں دوائی پھر لے آواں گے، کم چل رہا یہ نہ پیا۔ ارے ماں باپ کے بس میں ہونا اپنا کلیجہ چیر کر اپنی اولاد کے سامنے رکھ دیں کہ میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اور آج ہم کہتے ہیں ماں باپ کو نا ہم 2-4 مہینے دوائی لا دیں تو ہم لوگ گلی بازار ڈیروں پہ باتیں کرتے ہیں، جناب سال ہو گیا ہے اپنے ماں پیوں نے دوائی لے کے دے رہے ہیں، ہر مہینے اینے جی دوائی لے کے دیتی ہے۔ آؤ دیکھو جو دنیا بھری پڑی ہے، کئی سال ہوئے، بیٹا جب سے پیدا ہوا بیمار تھا، جب سے پیدا ہوا چلنے سے معذور تھا۔ ارے ماں نے تو بچپن سے لے کر جب سے پیدا ہوا اور اس بچے کے مرنے تک ماں نے تو اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے کہ ارے کوئی اور دیکھ بھال نہ کرے، میرے تو یہ سینے کا، میرے تو دل کا ٹکڑا ہے، میں تو اس کو نہیں نہ پھینک سکتی، میں تو اس کو دور نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے والد، میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کو بلا کر انہیں منع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا کہ جی بابا جی کو بلا کے لائیں۔ ان بابا جی کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ سے میری شکایت کر دی، تو اپنے گھر سے نکلے نا تو دل میں وہ جو دکھ تھا نا، وہ دل میں سوچتے ہیں پتر تو کی کیتا ہے، میری رسول اللہ نے شکایت لا دیتی ہے، وہ دل میں سوچ رہے تھے، ابھی زبان سے کلام نہیں کیا تھا۔ جبریل امی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ بابا جی آئیں، بزرگ آئیں تو ان سے کہیے گا پہلے وہ بات تو سنائیں جو ابھی آپ کے لبوں سے نہیں نکلی مگر رب کریم نے سن لی ہے، ابھی آپ نے لبوں سے بھی نہیں کہا، وہ ابھی دل میں خیال آیا۔ وہ بابا جی آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا بتائیں تو صحیح آپ کیا سوچتے آ رہے تھے؟ تو وہ بابا جی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ہمیں امید پیدا ہو گئی، ہمیں یہ بات کی سوچ، یہ دل کے اندر خوشی پیدا ہو گئی، میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا سہارا بنے گا، میرے دل کا چین بنے گا۔ یا رسول اللہ، اس کے آرام کے لیے ہم نے اپنی نیند کو چھوڑا، اس کے آرام کے لیے ہم نے گرمی کو برداشت کیا، سردی کو برداشت کیا، یہ بیمار ہو جاتا تھا، پوری رات ہم بے چین رہتے تھے کہ میرا بیٹا بیماری کی وجہ سے کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس بیٹے کے لیے اتنے دکھ درد برداشت کیے، آج میرا بیٹا جوان ہوا اور میری کمر جھک گئی۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھ سے یوں بات کرتا ہے کہ میں جیسے اس کا غلام ہوں، یا رسول اللہ یوں میری طرف دیکھتا ہے جیسے میں اس کا نوکر ہوں، اس کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ یہ مجھے اپنا پڑوسی سمجھ لیتا، اپنا دوست سمجھ لیتا، اس نے باپ کو سمجھا نہیں۔ ارے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، دوستوں کے بھی حقوق ہیں، یا رسول اللہ پڑوسی سمجھ کر میری مدد کر دیتا، دوست سمجھ کر میری مدد کر دیتا۔ یا رسول اللہ یہ تو میرے ساتھ یوں کلام کرتا ہے جیسے میں اس کا نوکر ہوں، جیسے میں اس کا غلام ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بزرگ رسول اللہ کو اپنا حال دل سنا رہے تھے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داڑھی مبارک تر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتا ومالک لیبیکا، دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں یاد رکھنا، کوئی اولاد اس بات پر گھمنڈ نہ کرے کہ یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک باپ موجود ہو، انتا ومالک لیبیکا، تیرا اور تیرے سارے مال کا مالک تیرا والد محترم، فرمایا تیرا مالک تیرا باپ ہے۔ اس لیے میرے اس ختم پاکی محفل میں آنے والے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پیغام محبت ہے۔ اگر والدین حیات ہیں نا تو ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ان سے معافی مانگے، ان کو راضی رکھے،
اور اگر والدین پردہ کر گئے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ رب کریم پتہ نہیں کون سا لمحہ خاص ہو جائے، رب کریم ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ میرے دوستو، باپ مرے سر ننگا ہندا، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، تے جیڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے ہن دید لئی دینے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڈ گے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں اللہ دے نبی دیاں یاریاں نے۔